لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر بھی نہیں چلتا۔ تو میں کہتی ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اللہ کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سننے ابن ماجہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے، ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں، یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہے اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں۔ حضور اللہ نے فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں۔ لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو، لوگ کیا سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے قریب تو امام حسن ہے، امام حسین ہے نا، تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات بڑے مزے کی ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے، لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رونا شام بھی رونا، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑے پریشانی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتے ہی نہیں۔ اور جناب کیا بتائیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں۔ اے انسان خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ہیں ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے آپ لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں پر دکھ آتے ہیں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان کے لفظوں پر۔ حضور اللہ فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے، سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں۔